الحمدللہ یہ مجیب علی قادری رضوی کو آج بہت سے لوگ ہیں جو گالی بکتے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مروں گا انشاءاللہ تو ایمان کے ساتھ جاؤں گا۔ کیونکہ میرے سرکار نے ان تمام بد مذہبوں سے دور رہنے کا ہمیں حکم دیا۔ بخاری شریف کی حدیث، ایاکم و ایاہم، ایسے بدعقیدہ بد مذہب جو لوگ ہیں تم ان کے قریب مت جاؤ۔ رسول پاک نے فرمایا ہے، یہ مجیب علی قادری رضوی کی بولی نہیں ہے، یہ بریلی کے مفتی اعظم کی بولی نہیں ہے، یہ اعلی حضرت کی بولی نہیں ہے، یہ بولی سرکار کی بولی ہے۔ ایاکم و ایاہم، ایسے بد مذہبوں سے دوری اختیار کرو، نہ تم ان کے پاس جاؤ نہ ان کو اپنے پاس آنے۔ اب جتنی باتیں بریلی کے تاجدار نے ہم کو بتائیں، جتنی باتیں ہم سنیوں کے امام اہل سنت نے فرمائیں، ہم ان باتوں کو حق مانتے ہیں، الحمدللہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے سوا جو ہیں ان سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا، تعلق، دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھو بات کہ تمہارے آقاؤں کو گالی بکتے ہیں، ہمارے رسول کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ اگر کوئی میرے باپ کی شان میں توہین کرے تو میں کیا پسند کروں گا اس کو؟ ہرگز نہیں۔ آپ کے باپ کی شان میں کوئی توہین کرے آپ پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اپنے ماں باپ کی عزت جانتا ہے، وہ ان کی شان میں کوئی بے عزتی کرے برداشت نہیں آتا۔ جب ماں باپ کی شان میں کوئی بے عزتی کرے تو اولاد کو ناپسند آئے، اس کو بدلہ لینے کی فکر میں رہے، لڑنے بھیڑنے کی فکر میں رہے کہ میرے باپ کو گالی دی اس نے، میرے باپ کو برا کہا اس نے، میری ماں کو گالی دی اس نے، آدمی مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہ رسول جن کی ذات پاک کی عظمت کا یہ حال ہے کہ صحابہ جیسے منتخب اور مقربان بارگاہ الہی و رسول جو صحابہ ہیں، صحابہ جن کی تعریف خدا نے قرآن میں فرمائی ہے، جن کی تعریف رسول پاک نے حدیث میں فرمائی ہے، وہ صحابہ رسول پاک کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے باپ بے شک عزت والے ہیں، میری ماں عزت والی ہے، لیکن سرکار آپ کی عزت پر، آپ کی ناموس پر میرے ماں بھی قربان، میرے باپ بھی قربان۔ حضور کی ناموس، حضور کی عزت و عظمت کا اتنا پاس و لحاظ صحابہ کے سینے میں تھا کہ ماں جیسی عظیم نعمت کو سرکار کے قدموں پہ قربان، ہمیشہ کہتے تھے صحابہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرا باپ بھی قربان، میری ماں بھی قربان۔ اللہ اکبر، تو کتنی عزت ہے سرکار کی، اور ہم لوگ کیا عزت کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کیا عزت کر رہے ہیں رسول کی؟ بتاؤ کیا عزت کر رہے ہیں ہم لوگ؟ سرکار کو گالی دینے والوں سے گلے مل رہے ہیں، ان کی دعوتیں کھا رہے ہیں، ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں، وہ مر جائے تو جنازے کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ عزت ہے سرکار کی؟ توف ایسی زندگی کا۔ عوام تو بیچاری عوام ہے، بھولی بھالی، خاص لوگ، کوئی سڑا ہوا وہابی مر جاتا ہے تو بڑے بڑے لوگ، نامی گرامی لوگ جا کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اس خبیث کے لیے جو سرکار کو زندگی بھر گالیاں بکتا رہا، اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جا کر، اللہم اغفر لی حینا۔ ارے تمہاری دعا تو قبول ہونے والی نہیں ہے رب کی بارگاہ میں اس منافق کے لیے، لیکن تم نے اپنا تعلق بتا دیا کہ ہمارا تعلق اس سے ہے جو رسول کی شان میں توہین کرتا ہے، اس سے ہمارا تعلق ہے۔ لیکن الحمدللہ رضا کے جو غلام ہیں، رضا کے جو غلام ہیں، ہمارے رضا نے ہم پر احسان کیا،
اور بتا دیا خبردار خبردار، کوئی وہابی دیوبندی تبلیغی اہل حدیث قادیانی رافضی جو بد مذہب بد عقیدہ ہیں یہ مر جائیں تو حضور کی حدیث ہمیں یاد دلا دی، فلا تصلوا علیہم، ان پر جنازے کی نماز مت پڑھو۔ محترم دوستو، تو کسی سے تعلقات رکھنا نہیں رکھنا یہ پہلے چھان بین کر لیا کرو، کون کس عقیدے کا ہے۔ جو سرکار کا غلام ہے، سرکار کا چاہنے والا ہے، عقیدے صحیح رکھتا ہے، اس سے ہماری دوستی، اس کو گلے لگاؤ، اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، اللہ بھی خوش ہوگا، رسول بھی خوش ہوں گے۔ جو حضور کے دشمن ہیں، جو گستاخان رسول ہے، بدبودار سڑے ہوئے وہابی ہیں، ان کو دعوتوں کی زینت مت بناؤ، نہ ان کے اسٹیجوں کی زینت تم بنو، ان سے دوری اختیار کرو یار۔ یہ دنیا کی خاطر ہی کر رہے نا، ان کا نظریہ یہی ہوتا ہے، یہ سب سلے کلیوں کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ رہیں گے تو ہماری واہ واہ ہوتی رہے گی، یہاں واہ واہ ہوگی لیکن جب مر کے جائیں گے قبر میں فرشتوں کے ڈنڈے پڑیں گے، جب کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، جب کیا ہوگا؟ یہاں تو واہ واہ ہو جائے گی۔ فَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو اپنے عمل کا ثواب دنیا ہی میں چاہے وہ تو دنیا میں دیتے ہیں۔ فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دنیا میں کیا، دنیا میں چاہ لیا، عمل کرا اس لیے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، واہ واہ ہو گئی بس ختم خلاص۔ لیکن ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے لیے نہیں کرتے عمل، دنیا کے لیے نہیں کرتے ہیں، اپنے رب کو اور اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، رضائے رسول اور رضائے الہی کے لیے عمل کرتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ میرے اعلیٰ حضرت کا نظریہ عقیدہ دیکھو، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ دنیا کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ یہ سب دھری رہ جائے گی دنیا میں ہم لوگ مہمان ہیں، چند دن کے، چند سالوں کے مہمان ہیں۔ جب ہماری مہمان نوازی یہاں کی ختم ہو جائے گی پھر جانا ہے قبرستان، ہے قبر میں ڈال دیے جائیں گے لے جا کے۔ گرمی کا موسم بھی آئے گا، سردی کا موسم بھی آئے گا، بارش بھی ہوگی، قبر میں پڑے رہیں گے، دھوپ کی تمازت ہوگی، قبر میں گرمی ہوگی، جنت کی کھڑکی کھلی نہیں ہوگی بلکہ جہنم کی کھڑکی کھلی ہوگی، اندر سے بھی گرمی اوپر سے بھی گرمی، کیا حال ہوگا میت کا۔ لیکن وہ آرام سے سوئے گا جو سرکار کا وفادار غلام ہوتا ہے، قبر میں آرام کی نیند سوتا رہے گا۔ فرشتے کیا کہیں گے اسے؟ نم کا نومۃ العروس، جیسے دلہن سوتی ہے پھولوں کی مسیری میں، تو جنت کی مسیری میں سوتا رہے۔ یہ مقام حاصل کرو، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا سے ٹکر لینی پڑے گی، دنیا بھر کی مخالفتیں سننی پڑیں گی، دنیا بھر کے طنز و طعنے سننے پڑیں گے۔ سنو، برداشت کرو اللہ رسول کی محبت میں، برداشت کرو۔ الحمدللہ یہ مجیب علی قادر رضوی کو آج بہت سے لوگ ہیں جو گالی بکتے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، گالی بکتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ جھگڑالو ہے، وہ فسادی ہے، کیا کیا القاب سے نوازتے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ میرا دل مطمئن ہے کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرنے والا ہوں، میرا دل مطمئن ہے۔ مروں گا انشاءاللہ تو ایمان کے ساتھ جاؤں گا، قبر میں جاؤں گا انشاءاللہ سرکار کا دیدار نصیب ہوگا، میرے آقا کی نصیب آوری ہوگی، اور قبر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملیں گی، رب کا انعام ملے گا، رب تعالیٰ کی نوازش ہوگی، اس کا کرم ہوگا، مجھے یقین ہے۔
ہم بھی اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کریں. میرے تمام مریدین، معتقدین، چاہنے والے اور جتنے یہاں پر میرے بھائی مسلمان، چاہے وہ نوجوان ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جو نماز کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو، یہ کیفیت پیدا کرو. زمانے بھر کی مخالفت برداشت کرو، ڈرو مت. دنیا والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سارے رشتہ داروں کو، اگر وہ وہابی بدعقیدہ ہو جائیں، ان کو بے تعلق ہو جاتے ہیں، تو یہ خیال نہ کریں ارے میں تو خاندان میں پورے اکیلا پڑ گیا، چچا الگ ہو گیا، تایا الگ ہو گیا، وہ الگ ہو گئے، یہ الگ ہو، میں تنہا ہو گیا، میرے ساتھ کون آئے گا، میرا ساتھ کون دے گا. یہ خیال ستاتا ہے آدمی کو، یہی خیال ستاتا ہے. میرے گھر میں بچی کی شادی ہوں گی، خاندان والے سب مخالف ہو گئے میرے، میں ان کا مخالف ہو گیا، تو شادی میں کون آئیں گا، میں مر گیا تو موتا میں کھانا کو دینے کون آئیں گا. یہی خیالات کر کے آدمی سب سے دوستی کرنے لگتا ہے، یہی خیالات میں مبتلا ہوتا ہے، سب سے دوستی کرتا ہے، ان کو بھی ساتھ رکھتا ہے، ان کو بھی ساتھ رکھتا ہے. یاد رکھو رب تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرما لیا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں تم دنیا سے الگ ہو جاؤ، یا اللہ اپنے خاندان والوں سے تم بے تعلق ہو جاؤ، کیونکہ اگر وہ رسول خدا کے مخالف ہیں خاندان والے، ان سے دوری اختیار کر لو، تو تم ہرگز یہ خیال مت کرنا کہ میں تو اکیلا پڑ گیا، میرا کون ساتھ دے گا. اللہ پاک فرماتا ہے جبریل امین کو بھیج کر تمہاری مدد فرماؤ. جبریل امین کو رب تعالیٰ بھیجے گا، جا جبریل، یہ میرا چاہنے والا بندہ ہے، یہ میرے حبیب کا چاہنے والا ہے، دنیا بھر سے مخالف ہو گیا ہے، میرا بندہ میری ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے، جاؤ جبریل مدد کرو اس کی. جبریل امین کی مدد اللہ کے حکم سے جب ہماری ہوگی تو کمی کس بات کی رہے گی؟ بولو جی، کمی کس بات کی؟ ڈرو مت، ڈرنا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، جھوٹ مت بولو، چغلی مت کرو، گالی مت بکو، سچ بولو، اللہ کا ذکر کرو، درود و سلام کثرت سے پڑھو، نمازوں کی پابندی کرو، غریبوں کی مدد کرو، محتاجوں مسکینوں کی مدد کرو، یہ عمل اختیار کرو. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بدعقیدہ بد مذہب ہیں ان سے دوری اختیار کرو، کیونکہ 5 کلمے ہیں نا ہمارے، کتنے؟ پہلا کلمہ طیب پاکی کا کلمہ، دوسرا کلمہ شہادت گواہی کا کلمہ، تیسرا کلمہ تمجید اللہ کی بزرگی بیان کرنے کا کلمہ، چوتھا کلمہ توحید اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کا کلمہ. یہ سب کلمے پڑھ لینے کے بعد پنجم کلمے ہیں رد کفر. اب تک تو اللہ کا مانا، رسول کو مانا، اللہ کی تعریف کیا، اللہ کی بزرگی بیان کیا، سب کیا، لیکن اب یہ بھی کر، رد کفر کر، کافروں کا رد کر. یہاں آ کے مار کھا جا رہے ہیں، کلمے 4 پڑھ رہے ہیں، 5واں کلمہ بھول جا رہے ہیں، جبکہ 5واں کلمہ پڑھنا بھی ضروری ہے ہمارے لیے. رد کفر کرنا ہے. قرآن اٹھائیے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ رد کفر ہے، شیطان کا رد کر رہے ہیں نا. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود بول رہے ہیں آپ اس کو، مردود یہ رب نے فرمایا مردود. فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا جنت سے، تو مردود ہو گیا. جب رب نے اس کو مردود کہا تو ہمیں بھی مردود کہنا ہے. جب تم شیطان کو مردود کہو گے تب تم قرآن پڑھنے کے لائق بنو گے. پہلے شیطان کو مردود بولو، اس سے دوستی مت کرو، مردود بولو اس کو، پھر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کلام پڑھو. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، جب بھی تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو پہلے شیطان کو مردود بولو. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرو. یہ ہے مسئلہ. تو آج جو ماحول چل رہا ہے سب کو لے کے چلنے والی پالیسی، یہ پالیسی غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اللہ رسول کی مرضی کے خلاف ہے. ہمیں مرضی کے خلاف نہیں جانا ہے، ہم وہ کام کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی والا کام ہے. بولیے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم میں ہمت، طاقت، جرأت عطا فرمائے، اور ہم میں اللہ تعالیٰ تقوی، پرہیزگاری اختیار فرمائے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جئیں اور اللہ رسول کی محبت میں مریں انشاءاللہ. کوئی غم نہیں، فائدے میں رہیں گے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان ان پر